بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات چیلنج کے ساتھ کہی گئی تھی کہ آج کوئی مسلک کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس کے اندر عقیدے کی خرابی نہ ہو، شرک اس کے اندر نہ ہو، عقائد پر کوئی کتاب لکھی گئی ہو اور اس میں شرک نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان خالص قسط اول کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ دیکھو آج جو سب سے کم عقیدے کی خرابی میں مبتلا لوگ ہیں یہ اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں۔ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس مدینے والی قبر میں زندہ ہیں، اور ثبوت کے طور پر ابھی آپ کے سامنے میں توصیف الرحمان راشدی اور اس کے ایک بھائی ہیں سید طیب، ان سب کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس مدینے والی قبر میں برزخی زندگی اندازہ لگائیے، حالانکہ برزخ اوپر ہے۔ سارے انبیاء اور سارے شہداء جو ہیں وہ جنت کے اندر زندہ ہیں، ان دنیاوی قبروں میں نہیں۔ اور عرش الہی کے نیچے سونے کے محلات ہیں جن کے اندر وہ بسیرا کرتے ہیں، جنت کی نہروں پر آنا جانا شروع کر دیا انہوں نے۔ یہ صحیح حدیث کے اندر آ گیا، قرآن کے اندر بھی آ گیا، سورہ یاسین کے اندر کہ جب اس کو شہید کیا گیا تو وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور وہاں سے وہ کہتا ہے اللہ کا بندہ، یا لیت قومی یعلمون بما غفر علی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے نہ صرف معاف کیا بلکہ بہت بڑے عزت دار لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، یہ عقیدے کی خرابی بریلویوں کے اندر، دیوبندیوں کے اندر، اہل حدیثوں کے اندر، سب کے اندر ہے۔ ثبوت کے طور پر یہ بیان ذرا آپ اپنے کانوں سے سنیں اور پھر اپنے ایمان کا جائزہ لیں اللہ کے بندوں، کیونکہ یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، یہ بار بار نہیں ملے گی۔ ایک دفعہ اگر آپ شرک کے ساتھ مر گئے تو نبی علیہ السلام کی بات ہے، فرمایا یشرک باللہ شیئن ممات یشرک باللہ شیئن دخل النار، کہ جس نے شیئن بھی شرک کیا اور اس کی موت آ گئی وہ آگ کے اندر چلا گیا۔ جیسے قرآن میں آتا ہے اغرقوا فادخلوا نارا، پوری قوم ہے پنج تن پاک کی بجاری قوم نوح، اور ادھر پانی کے اندر ڈبکیاں کھا کے مرے ہیں، ادھر آگ کے اندر چلے گئے ہیں۔ یہ اللہ کے بندو، یہ اپنے آنکھوں سے دیکھو اور اپنے کانوں سے سنو، پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنے یہ معاہد ہیں، کتنی توحید ہے ان کے اندر۔ درود پڑھتا ہے، فرشتے وہ درود پیارے نبی تک پہنچاتے ہیں۔ پیارے نبی خود حاضر ناظر ہر جگہ پہ نہیں ہے، وہ صرف اپنی قبر مبارک میں ہے۔ اللہ کے فرشتے گھوم رہے ہیں، جہاں کوئی درود پڑھتا ہے پیارے حبیب تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، پیارے حبیب فرماتے ہیں جب کوئی میرا امتی درود پڑھتا ہے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، میری روح مجھ میں لوٹائی جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی نبینا محمد۔ پہلے شرک کرتا ہے، شرک کراتا ہے، پھر کہتا ہے اللہم صلی علی محمد۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح بریلوی پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ و نور اللہ کہہ کے پہلے شرک کے ساتھ اللہ کو گالی دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بالکل یہی توصیف الرحمان راشدی کہہ رہے ہیں، اور منکر روایت کو انہوں نے دلیل بنایا ہے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں قبر کے اندر، حالانکہ ہم اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں۔ یہ دعا ہے جو ہم اللہ سے اپنے مالک سے مانگتے ہیں کہ اللہ نبی علیہ السلام کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر برکتیں نازل فرمائی۔ یہ دعا ہے، اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں، ہماری دعائیں اللہ سنتا ہے، اللہ کے پاس جاتی ہیں، فرشتے لکھتے ہیں اور اللہ کے پاس اعمال لے کے جاتے ہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ اگر دو جگہ تم نے مخصوص کر دیں کہ ہمارے اعمال نبی علیہ السلام کے یہاں پیش ہوتے ہیں تو تم نے دو معبود بنائے ہیں۔ یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور توصیف الرحمان راشدی صاحب کیوں نہ یہ عقیدہ بنائیں، چونکہ ان کا پیٹ دین کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، سعودی عرب سے کماتے ہیں، کھاتے ہیں، ان کا بھائی بھی پاکستان میں دین کو اجرت کا ذریعہ بناتے ہیں۔ اور عبداللہ بن باز مفتی اعظم کا جو فتویٰ ہے حج اور عمرہ کی کتابچے کے اندر کہ جب نبی علیہ السلام پر صلاۃ والسلام پڑھا جائے تو کہتے ہیں روح لوٹائی جاتی ہے، اور پھر خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ یہی فتاوی نظیریہ کے اندر میاں نذیر لکھتے ہیں بریلویو تم ہر جگہ حضر ناظر کے قائل ہو،
اور اگر ہر جگہ حاضر ناظر ہوتے تو نبی علیہ السلام یہ کیوں فرماتے من صلی علیہ عند قبری سمیت ہوں، جو میری قبر کے اوپر آ کے پڑھتا ہے سمیت ہوں، میں سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے اس کو پہنچایا جاتا ہے۔ یہ دونوں منکر روایتیں، دونوں جھوٹی اور بے ایمان روایتیں میاں نذیر نے پیش کی، اور وہی یہ توصیف الرحمان راشدی صاحب پیش کر رہے ہیں، اور انہی عقائد کا حامل ہے علی انجینئر، وہ بھی اسی قبر کی طرف اشارے کرتے ہیں۔ تو آج اس شرک سے کوئی نہیں بچا ہے، اللہ تعالیٰ اس شرک سے بچائے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی آگ کے اندر جانے کا خطرہ ہے۔ نمازوں کے باوجود، تہجد گزاریوں کے باوجود، عمرہ کے باوجود، جہاد کے باوجود، حج کے باوجود، اور اگر تم نے نیکیوں سے پوری زمین بھی بھر دی اور ایک شرک تمہارے اندر رہ گیا اور آخری سانس آ گئی، تو یہ پچھتاوا وہ پچھتاوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو زندہ ہے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، مالک تلافی کا ان کے لیے موقع ہے، لیکن جو اس عقیدے کے اوپر مر گئے ہیں، چاہے احمد بن حنبل ہوں، ابن تیمیہ ہوں، ابن قیم ہوں، ابن حجر عسقلانی ہوں، یا امام نووی، یا یہ جو جتنے ہیں اعلیٰ حضرت ہوں، یا ابو العلا ہوں، یا ڈاکٹر اسرار ہوں، تقی عثمانی ہوں، یہ ابھی زندہ ہیں، توبہ کر سکتے ہیں۔ طارق جمیل بھی ابھی زندہ ہیں، توبہ استغفار کر سکتے ہیں۔ طاہر القادری بھی توبہ استغفار کر سکتے ہیں، بچ جائیں گے۔ لیکن جو شرک پر مر گئے، اب قیامت تک ان کے لیے تلافی کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔